اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو مجھے سننے کے بعد مہربان پروردگار اپنی خاص عنایت اور مہربانی کے صدقے ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دنیا کے اندر متکبرین، تکبر کرنے والے اور متفخرین، فخر کرنے والے، غرور کرنے والے، اور گستاخ، بے ادب، بے شرم لوگ جس بھی زمانے، جس بھی دور، جس بھی جگہ پہ ہوں، اللہ ان کو کبھی عزت نہیں دیتا۔ بے ادب آدمی کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا، وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہے، وہ اگلے جہان میں بھی رسوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال شیطان ہے، جس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کیا اور اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ ذلیل آدمی کی ایک نشانی جو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، ذلیل آدمی کی یہ نشانی ہے کہ وہ خود رسوا و ذلیل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی ذلیل کروا دیتا ہے۔ وہ ساتھ جہاں پر خود لعنت کا طوق گلے میں ڈالے ہوئے ہے، وہ دوسروں کو بھی اس کے اندر شامل کر لیتا ہے۔ آدمی چوری کیسے کرتا ہے؟ اس کو خود خیال آ جاتا ہے، دوست اسے کہتے ہیں چلا چوری کریے۔ آدمی نشائی کیسے بن جاتا ہے؟ پوڈری، ٹیکا لگانے والا، چرسی، بھنگی خود بن جاتا ہے؟ نہیں، وہ بھنگی، وہ چرسی، وہ پوڈری، وہ اس کو بھی اس لائن پہ لے کے آتا ہے کہ میرا تے بیڑا گھر کھویا ہے، کاکا تم ہی نہ بچ، تم ہی آ جا۔ اور پھر ایسا نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بیڑا گھر کھو، کہندا اوئے ہوئے ہوئے تینوں کی پتا کی نظارے ہوندے نے، اور تینوں کی پتا کی مزے ہوندے نے، او پا ایک واری ٹیکا لا کے تے ویکھ، او یار ایک واری کر کے تے ویکھ۔ جواری ہے، خود تو لانتی ہوا سو ہوا، وہ دوسروں کو بھی لانتی بناتا ہے۔ او یار اینج بس اینج بس کڑیاں دے وچ ہی لکھاں روپیہ تیرا، پتہ لگتا ہے اپنا مکان بھی وک گیا، سارا کچھ وک وکا گیا۔ یعنی اس ذلت کو، اس رسوائی کو، اس تنگی کو، اس خاری کو وہ ذلیل آدمی، وہ شیطان خوبصورت کر کے، بہترین بنا کر، شاندار بنا کر پیش کرتا ہے کہ یہ ذلالت نہیں ہے، یہ خاری نہیں، یہ تو بڑی عزت کی بات ہے۔ اس کی اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کی سورہ فاطر کے اندر یہ مثال ارشاد فرمائی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، بے شک وہ اپنے گروہ یعنی پیروکار جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو اسی لیے دعوت دیتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں۔ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی کہ شیطان ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں
وسوسے ڈالے گا، برے خیال ڈالے گا، ہمارے دلوں کے اندر جرائم کی واردات کو سرزد کرنے کے لیے بڑے خوش نما پلان بتائے گا کہ بینک لوٹ لیتے ہیں، پیسہ آئے گا، کمائیں گے، کھائیں گے، موج کریں گے، گاڑیاں بنگلے آئیں گے، لیکن لگتا اس وقت پتہ ہے جب پولیس والے اٹھا کے جیل میں پھینکتے سیدھا پھانسی چڑھا دیتے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کیا تو قرآن بیان فرما رہا ہے، اس نے گستاخانہ لہجے میں یہ کہا، رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے پاک پروردگار عالم، ضرور بر ضرور میں زمین میں اولاد آدم کے لیے تیری نافرمانی کو خوشنما بنا دوں گا، اور ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، البتہ تیرے مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چل سکتا۔ یعنی برائی میں بھی مزہ ہے، خوشنما ہے، بہترین بنا کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ عبادت کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، ہلڑ بازی کرنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، فلم دیکھنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، جو باہر گھومنے میں پھرنے میں مزہ آئے گا۔ یہ ساری چیزیں شیطان نے ہمارے لیے خوشنما بنا دی۔ لہذا یہاں پر بیان کیا گیا الا عبادک منہم المخلصین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کبھی بھی اس کے جال میں نہیں پھنستے۔